السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں، یہ کیا صرف انہی لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں آتی تھی یا آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ہیں؟ اگر ہم اس دین کے اوپر چل پڑے، ہماری جاب کا کیا بنے گا؟ آدمی کہتا ہے میں نے اگر داڑھی رکھ لی تو میری جاب پہ کتنے مجھے مسئلے ہوں گے۔ عورت کہتی ہے اگر میں نے حجاب لے لیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، پھر تو میرے تو یہاں پہ رہنا ہے، میرے تو یہاں پہ جاب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم دین کے طور طریقوں پہ آ گئے، ہمارے تو اپنے لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم پسند کرتے ہیں دین کو، ہم نہیں کہتے غلط ہے، لیکن دیکھیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ مجھے تو جاب ہی نہیں ملے گی، مجھے تو کل نوکری سے نکال دیں گے۔ میں نے تو اگر وہاں پہ نماز پڑھنے کا کہہ دیا تو مجھے تو فارغ کر دیں گے بالکل۔ اور دیکھیں ہم نے تو دنیا میں بھی رہنا ہے، ہم نے لوگوں سے تعلقات بھی رکھنے ہیں، ہم نے باہر بھی جانا ہے، یہ ساری چیزیں تو بہت مشکل ہو جائیں گی ہمارے لیے، اور ہمارا تو اس ملک میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں تو ایئرپورٹ پہ بڑی مشکلات ہوں گی، وہ ہمارے تو بڑی کوسچننگ ہوگی۔ لہٰذا دیکھیں ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر ایسا حال حلیہ رکھو کہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، تب بھی ہماری سیفٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتائیں، ایگزیکٹ سیم چیزیں۔ انسان کی سائیکی نہیں بدلی ہے کہ معاشرے میں ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ لوگ کہیں گے ملانی آ گئی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے، کیوں ہم اپنے آپ کو ایک رسک میں ڈالیں؟ ہمارے مالی حالات خراب ہو جائیں گے، بچے کھائیں گے کہاں سے اور جاب نہیں ہوگی تو؟ یہ ساری باتیں یہ ایکسکیوز ہے۔ اگر ہم نے ان نتبع الہدا ماں کا، اگر ہم آپ کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے، آگے اپنا ایکسکیوز لکھ لیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے نہیں جگہ دی ان کو حرم میں پر امن؟ ہم نے ان کو آج تک ہم نے ہی ان کو امن دیا ہوا ہے کہ ایسی جگہ ان کو عطا فرمائی کہ بالکل امن و امان سے رہ رہے ہیں، یہ ہم نے دیا ہے، ہم نے ان کو یہاں پہ بسایا ہے۔ یُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا، ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے ہے یہ کہ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں پروڈیوس ہر چیز کے رزق کے طور پہ۔ پوری دنیا سے ہر موسم کا پھل یہاں آتا تھا، پوری دنیا سے ہر قسم کی چیزیں یہاں پہ آتی تھیں۔ آج بھی ایسا ہے، آپ دیکھیں وہاں کی جو آبادی ہے اس کے علاوہ 20-30 لاکھ لوگ یعنی آ کے وہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، مگر وہاں پہ کبھی قلت نہیں ہوئی کھانے پینے کی نہ چیزوں کی، ہر ملک کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، دنیا کے بہترین اشیاء وہاں پہ جمع ہو جاتی تھی، حالانکہ وہاں پہ نہ کوئی گندم اگتی ہے، نہ چاول ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پھل فروٹ اگتے ہیں، سوائے کھجور کے تو وہاں پہ کچھ ہے نہیں۔ لیکن کون سا پھل ہے جو وہاں پہ نہیں ملتا؟ کون سی چیز ہے جو وہاں پہ نہیں ملتی؟ لوگ تو بلکہ شاپنگ وہاں سے کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ یعنی فراوانی ہے چیزوں کی وہاں پہ، اور جگہ جگہ کی چیزیں ہیں وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ سب چیزیں کھینچی چلی آتی ہیں یہاں پہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر علم نہیں رکھتے۔ کیا بات نہیں اکثر کو سمجھ آتی کہ تم بت پرستی کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، پھر بھی اس رب نے جو تمہیں امن دیا ہوا ہے، تمہارے اوپر یہ فراوانی دی ہوئی ہے، کیا جب تم اس کے فرما بردار بن جاؤ گے، کیا جب تم ہدایت کے راستے پہ چل پڑو گے، اس کی پیروی کرو گے، تب نہ تمہیں دے گا؟ کوسچن ہے ان سب لوگوں سے جو کہتے ہیں ہمیں مشکل ہوتی ہے، ہمیں یہ ہوتی ہے، ہمیں وہ ہوتی ہے۔ آج تم یہ سب اسلام کی ساری چیزوں سے پیچھا چھڑا کے اور سارے احکامات کو توڑ کے
تم جابیں کر رہے ہو, تمہیں جابیں مل گئی, تمہیں یہاں پہ پذیرائی مل رہی ہے, تم امن و امان سے گھوم پھر رہے ہو, جب تم اللہ کی نافرمانی کر کے امن سے گھوم رہے ہو, جب فرما برداری کرو گے, کیا وہ تمہاری حفاظت نہ کرے گا؟ کیا تمہیں وہ تب چھوڑ دے گا جب آج نہیں اس نے تمہیں چھوڑا؟ تم بات اصل میں نا ایمان کی ہے, یہ سب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو یہ چیزیں آتی. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہے, ہم یہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں رزق ملتا ہے, ہم یہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہاں پہ امن و امان اور چین ملا ہوا. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے کرنے سے ملتا ہے, میں ایسا کروں گی تو رزق ہوگا, میں ایسا کروں گی تو مجھے امن ملے گا, تو تب وہ واقعی پھر اپنے اوپر ہی بھروسہ کر کے اپنے آپ کو ہی آلٹر کرتا رہتا ہے, ادھر چینج کرتا ادھر چینج. لیکن جس کا ایمان ہے, حفاظت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. جس کا ایمان ہے, رازق کون ہے؟ اللہ ہے. الحفیظ کون ہے؟ اللہ ہے. جس کا ایمان ہے کہ المؤمن کون ہے, السلام کون ہے, سلامتی دینے والا کون ہے, امن دینے والا کون ہے, وہ پھر خود کی چینجز کر کے یہ نہیں سمجھتا کہ میں بچ جاؤں گا. وہ کہتا ہے اللہ بچائے گا تو بچوں گا, اللہ سلامتی دے گا تو سلامتی ملے گی, اللہ امن دے گا تو امن ملے گا, اللہ رزق دے گا تو رزق ملتا ہے. یہ سوچتا ہے. اللہ الحفیظ ہے, وہ حفاظت کرے گا نہیں تو مجھے کہاں سے حفاظت ملنی ہے؟ میں پھر ننگی ہو کے بھی ایئرپورٹوں پہ پہنچ جاؤں تو تب بھی ذلیل ہوں گی, میں حجاب اتار کے بھی کھڑی ہو جاؤں, میں آدھے کپڑے پہن کے بھی کھڑی ہو جاؤں تو تب بھی ذلت ملنی ہے, کیونکہ الحفیظ نے اپنی حفاظت اٹھا دی, المؤمن نے امن دینے سے اٹھا لیا اپنا ہاتھ. تو کیا وہ جو ساری عورتیں دنیا کے اندر جو ریپ وکٹمز بنتی ہیں, جو کہ اور ان کے اوپر جس طرح کے بھی کام ہوتے ہیں, ڈاکے پڑتے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, وہ ساری بہت حجاب لینے والی ہیں یا بہت وہ بڑی مومن پکے وہ ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ بتائیں اسٹیٹسٹکس ایسا نہیں ہے نا. تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں گے نا تو پھر دیکھنا جب ہمیرا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسلمان ہے تو بالکل امن میں آ جائیں گے ہم. یہ کس نے آپ کو کہا؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کے بھی کوئی بھلا امن میں آتا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے بھی بھلا حفاظتیں ہوتی ہیں اور رزق ملتے ہیں. اللہ اکبر. تو کبھی یہ سوچ کے اللہ کا راستہ نہ چھوڑنا, اللہ کے حکموں کو نہ توڑنا کہ پھر حفاظت کہاں سے ہوگی, پھر جابیں کہاں سے ملیں گی, پھر لوگوں میں پذیرائی کیسے ہوگی, پھر میری عزت کا کچرا ہو جائے گا, پھر میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیسے سوچ سکتے ہو جس اللہ نے آج تک تمہیں جب اس کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ نے امن دیا ہوا ہے, کیا فرما برداری میں آؤ گے تو کیا وہ نہ حفاظت کرے گا تمہاری؟ وہ تمہیں کھلائے پلائے گا نہیں کیا پھر اس وقت؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. اور دیکھو اب یہ دیکھیں دوسرا ان کو جواب دیا گیا, دوسرے انداز سے سمجھایا گیا. دیکھو تم نے سوچا ہے کبھی کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں. بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا, ان کی معیشت, ان کی ترقیاں اتنی تھیں, وہ ان کی خوشحالیاں اتنی زیادہ تھیں, ان کی اکانومی اتنی زبردست تھی کہ وہ اتراتے تھے اس کے اوپر, لیکن اللہ نے ہلاک کر دی. تم سمجھتے ہو نا کہ یہ چیزیں میں اگر اپناؤں گا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا, ہائے مجھے تو اچک لیں گے, میرے اوپر تو حملے ہو جائیں گے, میرے تو ایسے ہوں گا. وہ بستیاں تو بڑی نافرمان تھی, ان کو تو چلتے رہنا چاہیے تھا, ان کی تو ترقیاں اور ہونی چاہیے تھی, ان کو تو سروائیو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اللہ کو چھوڑا ہوا تھا, ان کو تو دنیا کے اندر بہت پنپنا چاہیے تھا. کوئی بھی ان کو نہ اچکتا, وہ تو ترقیاں آگے سے آگے, خوشحالیوں میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے. لیکن تم نے دیکھا کیسے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ غور کرو, جن کے پاس نعمتیں تھیں وہ ہدایت نہیں پائے, ہدایت کے راستے پہ نہیں چلے, ایمان نہیں لائے, تو اللہ نے نعمتیں بھی چھین لی, معیشتیں بھی, جو ایسی معیشت جس کے اوپر کوئی فخر کرے, اترائے. تو
اس کا مطلب نعمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کوئی کسی قوم کے ساتھ صرف اس وجہ سے نہ لگ جائے کہ ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے، یہ تو ایسے ہیں، ہم ان کے ساتھ لگ جائیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑ کے ان کی طرح کے ہم کام کرنے لگیں گے، ان کے فیسٹیولز منائیں گے، ان کے جیسے لباس پہنیں گے، ہم بھی کرسمس کرنے لگیں گے، تو پتہ نہیں ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں گے، تو پھر ہم بھی ان کی ترقی میں شامل ہو جائیں گے اور یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہم بھی امن میں آ جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھا نہیں ہے کتنی بڑی سپر پاورز تھی، وہ تو بڑی نافرمانی کرتی تھی، وہ تھوڑی اللہ اللہ کرنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کیوں تباہ ہو گئی؟ پھر اگر تم سوچتے ہدایت پانے سے تم ایٹ رسک ہو جاؤ گے، تو ان کو تو ہدایت نہیں ملی تھی، یہ کیوں ختم ہو گئے؟ ہدایت پانے سے نہیں ایٹ رسک ہوتے، جو اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے وہ ایٹ رسک ہو جاتا ہے۔ اپنی مائنڈ سیٹنگ ذرا چینج کر لیں، یہ کانسیپٹ چینج کریں۔ اس راستے پہ، اللہ کے راستے پہ آنے سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کے راستے سے ہٹنے پہ تکلیف ہو جائے گی۔ دیکھو ان بستیوں کو، کیا دیکھا نہیں قرآن کے اندر؟ وہ ایمان لانے کے اوپر ان کے اوپر عذاب آئے کہ ایمان سے ہٹنے پہ عذاب آئے؟ وہ ہلاک کس بات پہ ہوئی؟ تو تم سوچتے ہو کہ ہٹ کے تم امن و امان میں آؤ گے اور تمہارے رزق کی فراوانی ہو جائیں گی، تمہیں جاب میں ترقیاں ملیں گی اور تم بڑے اچھے رہ جاؤ گے۔ الٹ سوچتے ہو تم، کیونکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ہیں ان کے گھر، ان کے مسکن، ذرا دیکھ تو لو ان کے گھروں کو۔ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ اکبر، ان کے مسکنوں میں بھی ان کے بعد کوئی بس نہیں سکا مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑے لوگ۔ کبھی یعنی وہ آپ دیکھیں، ہم سمود کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہوتے تھے، فرماتے تھے جلدی جلدی گزر جاؤ اس جگہ سے، کیونکہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ وہ آج تک وہ کھڑے میں، ایسے نہیں کہ وہ عمارتیں ہیں وہ جو انہوں نے کارونگ کر کے، جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر اور وہ بنائے ہوئے تھے، کھڑے میں آپ دیکھیں گے کبھی ان کی پکچرز وغیرہ بھی آپ کو نظر آتی ہوں گی۔ وہاں پہ کیوں نہیں کوئی جا کے قبضہ کر لیتا، کیوں نہیں رہ لیتا؟ یہاں پہ تو آپ مکان چھوڑیں تو فوراً کوئی قبضہ گروپ آ کے قبضہ کر لیتا، کیوں نہیں جا کے لوگ وہاں پہ رہتے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ بات؟ ان پہ ایک لعنت ہے، ایک اس جگہ کی نحوست ہے، وہ سنسان پڑے ہوئے ہیں، ویران ہے، کوئی راہ چلتا کبھی وہاں پہ پڑاؤ ڈال لے تو ڈال لے، لیکن کوئی وہاں پہ پرماننٹلی جا کے بسا نہیں۔ کیوں نہیں اس پراپرٹی کو اون کرنے کے لیے لوگ بھاگتے؟ ویسے تو ہر پراپرٹی کے لیے بھاگتے۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ کیوں نہیں وہ آباد ہوئے؟ وہاں پہ ایک خوف ہے، وہاں پہ جو نافرمانوں کا انجام ہے نا، جو جیسا ہوا، جیسے جو عذاب جس جگہ پہ آیا ہے، وہ جگہ ہی ایک وحشت کی تصویر ہے، ایک ویرانی کی تصویر ہے۔ دیکھو کیا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑا اور انہوں نے سوچا ہماری معیشت اتنی اسٹرانگ ہے، ہم تو اب ترقیاں ہی ترقیاں کریں گے، کتنی اللہ نے ہلاک کر دی۔ اللہ اکبر، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں وارث ہونے والے۔ ان دا اینڈ اللہ کی طرف ہی ہر چیز لوٹنی ہے، جتنی مرضی دوڑ دھوپ کر لو، آخر میں ان دا اینڈ وارث کون ہوگا؟ انسان سمجھتا میرے بچے وارث ہوں گے، ان کے بعد ان کے بچے، ان کے بعد ان کے، تو ٹھیک ہے، مگر آخر میں اصل وارث کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ اور پھر دیکھیں اتنی پیاری بات یہاں پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے انسان کے ساتھ، اتنے پیغمبر آئے، ان کے انکار ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ نے پھر بھی پیغمبر بھیجتا رہا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے۔ یہ جو اب ہم نے پڑھا کہ ان کی معیشت ختم ہو گئی، ان کے تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں ان کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو گیا، ہائے بیچارے، وہ بیچارے نہیں ہیں۔ اللہ کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا،
یہاں تک کہ اللہ بھیج دے مرکزی ان کی بستی میں، ان کے کیپٹل میں، ان کے بگ سٹی میں ایک رسول کو جو پڑھ کے سنائے ہماری آیات، اس پہ ان لوگوں کے اوپر ہماری آیات پڑھ کے سنائے. یعنی اللہ ایسے ہی نہیں ہلاک کر دیتا، یہ تو اس کا کرم ہے لوگوں کے اوپر. وہ ہر ٹائم میں، بے شک پچھلے عاد نے نافرمانی کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی پیغمبر بھیجے نا، ہود علیہ السلام. وہ عاد نے نافرمانی کی، ہلاک ہو گیا، اللہ نے پھر بھی صالح علیہ السلام کو بھیجا نا. پھر بھی اس کے بعد پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا، اللہ پھر بھی پیغمبر بھیجتا رہا نا. اللہ نے، یہ اس کا رحمت ہے انسانیت کے اوپر کہ ان کو راہ دکھانے کے لیے وہ پھر بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا جو آیتیں پڑھتے رہے لوگوں کے اوپر. اور جتنے یہ عذاب کے قصے، جتنی آپ قوموں کا وائپ آؤٹ ہونے کے قصے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، یا آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ جا کے کسی جگہ کا نقشہ اور آپ کو پتا چلتا ہے، ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ یہ وائپ آؤٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی ان کو اسٹوری بتانے والا بھی نہیں. ہڑپا موہنجو ہمارے وہاں پہ ہے، ان کی بالکل بستیاں ختم ہو گئی. وہاں پہ کھنڈرات ہیں، ان کے گھر ویسے ہی بنے ہوئے ہیں، ویسے ہی ان کی دیواریں ہیں، نکال رہے ہیں آج بھی ان کے برتن، ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. انسان سوچتا ہے کہاں چلے گئی ہے، پتہ نہیں کیوں ان کے ساتھ ایسا ہو گیا. کہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے موقع ان کو دیا، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو سوچنے کا موقع ملا، مگر وہ ہٹ دھرمی میں وہ اڑے رہے اپنے کفر کے اوپر، شرک کے اوپر. ایسا نہیں تھا اسباب ہدایت نہیں ان کے پاس تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی بتانے والا نہیں آئے، نہیں، مگر یہ ان کا اپنا قصور تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو تب اللہ نے ان بستیوں کو ہلاک کیا. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. کبھی یہ نہ سوچنا اللہ کا ظلم ان کے ساتھ ہے، وہ خود ظلم کرنے والے تھے. اللہ ایسے نہیں ہلاک کرتا کسی بستی، مگر اس کے رہنے والے ظالم تھے. آپ سوچتے ہیں بغیر وجہ کی کوئی بستیاں ہلاک ہو گئی، بغیر کسی سبب کے کوئی قوم کو عذاب دیا گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، یہ لوگ اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے، اپنے اڑے رہنے کی وجہ سے اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والے تھے. اللہ اکبر. کیا پتا چلا اس سے؟ کب آتی ہے تباہی؟ کب ہوتی ہیں ہلاک قومیں؟ بتائیں. تباہی کسی قوم پہ تب آتی ہے جب وہ قوم اس کو ڈیزرو کرتی ہے، جب وہ باز نہیں آتی، جب وہ بتانے کے باوجود نہیں باز آتی، جب وہ اڑی رہتی ہے. اور وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی، سال ہا سال تک پیغمبروں نے تبلیغیں کی. انفرادی طور پہ بھی، ایز انڈیویجول بھی ہم دیکھیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جو کوئی ایسی تباہی کی کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی ایسا بڑا پرابلم ہم اس میں پھنس جاتے ہیں، تو سوچا کریں کہ میرا تعلق اس ذات کے ساتھ کیسا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا سلوشن ہے. اگر تعلق کمزور ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر آیا ہے، باز آ جاؤ، چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو، مجھے ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ دو. یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر، باز آ جاؤ، اپنی زبانوں کو قابو کر لو، اپنے طریقوں کو فکس کر لو، اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، مت میری مخلوق کے ساتھ ظلم کرو، مت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرو، مت ان کے حقوق غصب کرو. یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر آتا ہے. دیکھیں بعض لوگ تو مان جاتے ہیں، جیسے ہم نے اہل کتاب کا آج پڑھا، بعض لوگ اڑے رہتے ہیں ان مشرکین کی طرح، مشرکین مکہ کی طرح. بعض لوگ ساری زندگی ہوا کے رخ ہی دیکھتے رہتے ہیں، کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا، وہ ویٹ ہی کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ لوں پہلے وہ کرتے ہیں تو پھر میں کروں گی، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. یہ جو مسئلے ہمارے اوپر آتے ہیں نا، یہ جینٹل ریمائنڈر سے اللہ کی طرف سے، جینٹل ریمائنڈر. پھر بھی انسان نہیں سمجھتا. تو اب یہ دنیا میں تو نہیں ایسا ہوگا کہ کوئی قوم وائپ آؤٹ ہو جائے، ختم ہو جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اب نہیں یہ ہوگا. لیکن آخرت کا عذاب پھر اس کے لیے ہوتا ہے. اور پھر انسان
جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کیا کریں، اس ہدایت کی پیروی کر لی تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جو ہم نے ابھی باتیں کی، یہ اتنی خوبصورت آیت یہاں پہ آئی ہے، آیت نمبر 60۔ جتنے ہماری یہ فیئرز ہیں نا، اس آیت سے ختم ہو جاتے ہیں، اور جتنی ہماری پریشانیاں ہیں وہ بھی اس آیت سے ختم ہو جاتی۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہی ہے۔ جتنی ہماری جو جس کو کہیں گے کہ مزے ہیں یا آپے سے جو ہم باہر ہو جاتے ہیں مختلف ٹائمز میں، خوشی میں، وہ بھی سب ختم ہو جاتے ہیں اس ایک آیت سے، اور جتنی ہماری فکریں لگی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آیت ہے کیا؟ آیت ایک ہے لیکن ساری باتوں کا سلوشن اس میں ہی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آیت کہتی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم دیے گئے ہو نا، کوئی بھی چیز، یو نیم اٹ، کوئی بھی چیز آپ کو جو ملی ہوئی ہے، گھر ہے، گاڑیاں، اولاد ہیں، ہسبینڈ ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، زیور ہے، کپڑا ہے، جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہیں، جو بھی، ساری لسٹ بنا لو۔ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، سبحان اللہ، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت، بس یہاں کا تھوڑا سا سامان ہے، قلیل سا سامان ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، انجوائمنٹ آف دس لائف ہے، یہ سب۔ اب ایک ایک چیز کے اوپر جو لسٹ آپ بنائیں نا، اس کے آگے پھر یہی بات، اس بات کو دہرائیں۔ گھر ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، بچے ہیں، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، گاڑیاں ہیں، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، میری یہ جیولری، میرے یہ ڈائمنڈز ہیں، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، میری شاپنگز ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے میں خوش ہوتی ہوں، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، ٹھیک ہے تمہاری دنیا کی ضروریات ہیں، تمہاری دنیا کے فائدے ہیں، تمہارے فائدے ہیں، اس کے اندر نفع ہے، اس میں زندگی کا کچھ نفع تو ہے، زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ہیں، لیکن اس کی زینت ہے بس۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے نا، وہ بہتر بھی اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دو کا کمپیرزن کر دیا گیا کہ دیکھو جتنی تمہیں نعمتیں دنیا میں دی ہوئی ہیں وہ سب، اور جو بھی تم جمع کر لو، کتنا بھی ساز و سامان جمع کر لو، یہ سب عارضی ہے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع ہے دنیا کی، تھوڑی سی زندگی کا سامان ہے۔ چاہے ان میں فائدے ہیں، چاہے ان میں حسن و جمال ہے، زینت ہے، زیور میں زینت ہے، گھروں میں زینت ہے، گاڑیوں میں زینت ہے، کپڑے میں زینت ہے، مگر صرف اس دنیا کی زندگی تک ہی ہے، یہ صرف یہاں تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ جو اللہ کے پاس ہے نا، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ بہتر بھی ہے اس سے۔ مالک بن دینار فرماتے تھے اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن ختم ہو جانے والی ہوتی، اور آخرت مٹی کی ہوتی مگر باقی رہنے والی ہوتی، تو بھی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان فانی ہو جانے والی پر باقی رہنے والی کو فوقیت دیتا۔ دیکھیں پھر کس کو پرائرٹی دیتا؟ چاہے دنیا سونے کی بھی ہوتی، حالانکہ سونے کی نہیں ہے، فرمایا حالانکہ اس دنیا تو مٹی کی ہے اور آخرت سونے کی ہے، لیکن فار ایگزامپل لیٹس اسیوم کہ دنیا سونے کی ہوتی، تب بھی اگر وہ ختم ہو جانے والی ہے نا، اور آخرت چاہے مٹی کی ہوتی لیکن وہ ہمیشہ باقی رہنے والی، تب بھی باقی رہنے والی کو انسان فوقیت دیتا فانی کے اوپر۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اب ایک پلاٹ ہے، کوئی دے رہا ہے، بڑا سستا دے رہا ہے، بڑا سستا مل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اگلے سال پانی آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا کئی زمینیں ہوتی ہیں ہمارے ملکوں میں، اس کے اوپر پانی آ جاتا ہے، ریورز جو ساتھ بہ رہے ہیں وہ ان کا ٹریک چینج ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر سے گزرنے لگتے ہیں، کئی لوگوں کی زمینیں ہی ڈوب جاتی ہیں اس کے اندر، وہ ظاہر ہے پھر وہ ریور فلو وہاں سے کرتا ہے۔ اچھا اب وہ بڑی سستی مل رہی ہے لیکن کل کو اس کے اوپر پانی آ جانا ہے، آپ وہ لیں گے، یا ایک بڑی مہنگی مل رہی ہے لیکن وہ بڑی سٹیبل جگہ کے اوپر ہے، وہ آپ کو لگتا ہے یہ تو مطلب اچھی پوش ایریا کے اندر ہے مگر مہنگی ہے، وہ سستی مل رہی ہے،
کس کو لینا چاہیں گے؟ کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا اس کو جس کے اوپر پانی آ جانا، چاہے آج سستی مل کیوں نہیں رہی، بہت زیادہ مل کیوں نہیں رہی، لیکن پھر بھی نہیں کوئی چاہتا ایسی چیز کو جو فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہے نا، پوری دنیا، اس میں چاہے بلڈنگز ہیں، چاہے آپ کے پاس جائیدادیں ہیں، چاہے بینک ہیں آپ کے، ان کے اندر سیونگز اکاؤنٹ ہے، اس سب کے اوپر کیا آ جانا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ تو ارض پوری کی پوری ہے نا، اس پہ زلزلہ آ جانا، جس پہ زلزلہ آ جائے گا اور ایسی تباہی ہوگی کہ کچھ چیز بچے گی نہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس سے خوش ہو رہے ہیں، یہ دیکھو میرے پاس کتنا آ گیا، یہ دیکھو میرے پاس کتنا ہے، اور اس کی فکریں کر رہے ہیں، اوہ میرے سے چلا نہ جائے، ہائے میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں راتوں کو اور سوچتے ہیں ہائے یہ فکریں مجھے بڑا پریشان کر رہی ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں اتنے پیسے میرے ہاتھ سے نہ چلے جائیں، ہائے بزنس میں نہ نقصان ہو جائے، ہائے فلانی چیز نہ ہو جائے، اس کے لیے مارے پھر رہے اور راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں۔ یہ آیت سب کے لیے ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اس کی پریشانیوں میں ہلکان ہو رہا ہے، جو فیئرز میں ہے۔ دنیا کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی ہی کیا ہے؟ ذلت، خواری۔ اسی سے اندازہ کر لیں یہ کیا چیز ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حب دنیا کو چھوڑ دو، یعنی دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر دنیا کی ذرا سی چیز بھی تمہارے دل میں ہوگی نا، سجدہ کرنے میں بھی تم اسے بھول نہیں سکو گے۔ واقعی ایسا ہے۔ کوئی پرس آپ کو بڑا پسند آ گیا مال میں، آپ گھر آئے ہیں، نماز میں بھی پرس ہی یاد آتا جا رہا۔ کوئی کپڑا ہے آج آپ نے دیکھ لیا وہاں پہ، یا آپ گھر لے آئی ہیں، اس کی خوشی میں ہی نہال ہوتی جا رہی ہیں، اور وہی جب نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کی خیال تو کیا پہن کے کیسے جاؤں گی، کیا ہوگا، اس کے ساتھ میک اپ کون سا کروں، اس کے ساتھ میچنگ کون سی لگاؤں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے انسان دنیا میں رہتا ہے، یہاں پہ اس کی ضروریات بھی ہیں، اور ضروریات کی وجہ سے اس کو یہاں پہ ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، مگر اگر یہ اتنی حاوی ہو جائیں کہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لے اور انسان اللہ سے غافل ہو جائے، تو بس پھر یاد رکھیں یہ تو متاع الحیات دنیا ہے، اس کی زینت ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس کیا ہے؟ جو اس کی جنت ہے، جو اس کے وہاں کے جو مقامات ہیں، جو اس کی وہاں کی نعمتیں ہیں، وہ سب بہتر بھی ہیں اور باقی رہ جانے والی بھی ہیں، کہ کوڑا رکھنے کی جگہ بھی جنت میں اس دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ آخرت کی زندگی کے انجام سے اگر انسان ناواقف رہتا ہے، بڑے دھوکے میں، اگر غفلت میں رہتا ہے، تو سوچیں یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ باقی رہ جانے والی ہے، اس کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں ہے، اس نے کوئی ختم نہیں ہونا، وہاں پہ کوئی موت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ 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 کی زندگی۔ اس میں اگر اللہ نے خوشی کی رات دے دی تو اس کے بعد کوئی غم کا دن نہیں آئے گا، اور اگر اللہ نے خوشی کا دن دے دیا تو اس کے بعد کوئی دکھ کی کالی رات نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں تو اگر خوشی کا کوئی لمحہ آ بھی جاتا ہے تو یہ ابقا نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تم اتنا ناچتے ہو، اتنا جھومتے ہو، اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہو، کہتے ہو بس آج تو میرا دل ہی قابو میں نہیں ہے، حالانکہ کل کیا ہوگا، یہ خوشی ختم ہو جانے والی ہے، یہ ابقا نہیں ہے۔ اور آخرت کی زندگی میں کل کیا ہوگا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ اس کوسچن ہی نہیں ہے کل کیا ہوگا۔ اس دنیا میں تو خوشیاں مل بھی جائیں نا، انسان کو بس ڈر رہتا ہے، ہائے پتہ نہیں کل کیا ہوگا، ہائے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو پھر کرنا کیا؟ ہم نے ایک کام کرنا ہے، بار بار ذہن میں یہ چیز دہراتے رہے، بار بار ذہن میں، کہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہی چیز ہمیں، یہ دیکھیں یہ ایک آیت ہے نا، کیا کیا کراتی ہے، یہی چیز ہم سے عمل کرائے گی، کیونکہ ہماری پرائرٹیز بدل جائیں گی نا، اس لیے کہ جب ہمیں پتا ہے وما عند اللہ خیر و ابقا، اور دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے وما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے
وہ ختم ہو جانے والی. وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو بار بار کہے جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی نہیں ختم ہونی. چاہے ہمارا ایمان ہے لیکن اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں. اس سے کیا ہوگا، یہ جو ہم آہستہ آہستہ سلو سپیڈ میں چل رہے ہیں یہ تیز ہو جائے گی، اس لیے کہ آخرت کی فکر لگ جائے گی، اس لیے کہ وہاں کا ہوگا وہ تو کبھی ختم نہیں ہونی، اللہ اس کے لیے کچھ کر لوں. جو دنیا کی زندگی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. تو جو خوشی ہے اس میں بھی آپ آپے سے باہر نہیں ہوں گے، غم میں وہ بھی آپ کو ہلکان کر کے بستر پہ نہیں ڈال دے گا، کیونکہ یہ بھی ختم ہو جانا ہے. جیسے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں. اس کے جو زندگی ہی باقی رہنے والی نہیں، اس کے غم بھی باقی رہنے والے نہیں، اس کی خوشیاں بھی باقی رہنے والی نہیں، اس کے فیئرز بھی باقی رہنے والی نہیں. کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں باقی رہنی، کوئی بھی چیز. تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کوئی بھی چیز نہیں یہاں پہ باقی رہے گی. کتنا ہی کٹھن راستہ ہو، کتنی ہی مشکل عمل کرنا ہو، کتنی ہی مخالفتیں ہوں، سب نے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اور وہ یقینی ہے اور وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے. تو اب کتنا ہی مشکل ہو اس کو پانا، مگر انسان کوشش ضرور کرے گا، دوڑے گا، اپنی پوری جان لگا دے گا، اس لیے کہ میں نے اس کو پانا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تمام فکروں کو چھوڑ کے ایک فکر لگا لی نا آخرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کے معاملے میں اس کو کافی ہو جائے. اور جس نے دنیا کی فکروں میں خود کو پریشان رکھا، آخرت کو بھولا رہا، اللہ تعالیٰ وہ پرواہ نہیں وہ کس وادی میں ہلاک. اللہ تعالیٰ پھر اس کے کاموں کو بھی بکھیر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا جس کو دنیا کی فکر ہی لگی رہی ہے، جو ہم سوچتے ہم نہیں پتہ نہیں یہاں کی فکریں لگا کے سارے مسئلے سالو کر لینے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی. اللہ اس کی محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کو ہر وقت یہ رہتا ہے ہائے ایسے نہ ہو جائے، ہائے یہ نہ ہو جائے، اچھا ایسے کروں گی تو ایسے ہو جائے گا. پھر بھی اس کو دنیا اتنی ملتی ہے جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی. اور جس کی نیت آخرت کی فلاح حاصل کرنا ہوتی وہ آخرت کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، اللہ اس کے معاملات میں کو جمع کر دیتا ہے، بکھیرتا نہیں، اس کے دل کو تمنگری دے دیتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا نہ کر رگڑتی اس کے پاس آ جاتی. دیکھیں تو فکر کس کی لگانی ہے؟ اس اصل جو ہمارا رہنے کا گھر ہے جس نے کبھی نہیں ختم ہونا، اس کے لیے اتنا ہی کام کرو جتنی کہ وہ زندگی ہے، اور اس دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنی یہ ہے. اور یہ جو ہر وقت دنیا کی فکر دل و دماغ پہ جو حاوی رہتی ہے نا، انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، ہائے ایسا نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، ہائے یہ چیز مجھے کسی طرح مل جائے، بس مجھے حاصل ہو جائے. اور اسی کے اندیشوں اور اسی کی فکروں اور اسی کے شوق اور اسی کے پیچھے بھاگنا اور اپنی آخرت کو بھولے میں. یہ آیت بتاتی ہے حقیقت اس دنیا کی کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، اتنی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا کہ ایک انسان سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور پھر ہاتھ انگلی نکالتا ہے تو کتنا پانی اس پہ لگا ہوتا ہے. یہ اتنی سی دنیا کی زندگی. اور آخرت کتنی جتنا یہ سمندر ہے. کمپیریزن تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا دنیا کا آخرت کے ساتھ، کیونکہ یہاں کی 70-80-100 سال کی بھی زندگی ہو جائے تو ان لمیٹڈ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. لیکن جسٹ ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ ہمارے ذہن میں تو کوئی اماؤنٹ کوئی چیز آئے، بتایا گیا یہ سمندر کو دیکھ لو. جب سمندر کے پاس جائیں، آپ کبھی بیچ پہ جائیں تو یہ حدیث یاد کر لینا اور اپنی انگلی ڈبو کے دیکھنا پانی کے اندر، اور پھر سوچنا یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیا ہوا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے. یہ اس کے لیے، اتنی سی کے لیے. پھر جو لوگ اتنے پریشان ہیں نا اس وقت، ان کی پریشانیاں ہلکی ہو جائیں گی. جو اس وقت بہت غمگین ہیں ان کے غم بھی ہلکے ہو جانے. اور جو خوشی سے آپے سے باہر ان کی خوشیوں میں بھی اعتدال آ جائے گا. اور جو بے صبرے ہو رہے ہیں اور جو خوف زدہ ہے اور جو کہتے ہیں کہ اگر دین پہ چل پڑے تو کیا ہوگا، ان کے خوف بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، تو سمجھ نہیں آتی یہ بات
یہ کون سا سودا فائدے کا اور کون سا نقصان کا ہے؟ کس کے پیچھے بھاگنا مجھے ہمیشہ کی جنت تک لے کے جائے گا، اور کس کے پیچھے بھاگنا خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ وہ متاع الحیات دنیا ہے جس کے اوپر زلزلہ آ جانا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ یہ کتنی سمپل بات ہے، ویسے انسان کتنی کیلکولیشنز کرتا ہے، اس معاملے میں اس کی کیلکولیشن کیوں غلط ہو جاتی ہے اور اس معاملے میں کیوں نہیں اس کو سمجھ آتی۔ اسی وجہ سے امام شافعی نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے مال و جائیداد کے متعلق یہ وصیت کر جائے نا کہ میرا مال اس آدمی کو دینا جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، تو پتہ ہے اس کا مال کس کو دینا چاہیے؟ اب آپ یہ نہیں دیکھنے جائیں گے کہ آئی کیو لیول کس کا سب سے ہائی ہے، کس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور سب سے زیادہ ڈگریاں ہیں، کون سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے لیے نہیں جائیں گے، کس کو ڈھونڈیں گے؟ انہوں نے فرمایا پھر اس کو دینا جو اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو، جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل مند وہی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کو بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عقل نہیں کرتے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے جو عقل مند ہوگا پھر وہ نفع کا سودا کرے گا، کوئی بھی عقل مند نقصان کا سودا نہیں کرتا، اور یہ نقصان کا سودا ہے جس نے اپنی زندگی کو لگا دیا اسی دنیا کے لیے اور آخرت سے غافل پڑا ہوا ہے، اس کی غفلتیں دور ہو جانی چاہیے۔ یہ آیت سن کے میں کدھر کو جا رہی ہوں؟ ابھی تو میں ہوش کروں، میں جس کے پیچھے اتنا اپنا وقت لگا رہی ہوں، اپنی صلاحیتیں لگا رہی ہوں، اپنے آپ کو میں نے بس پاگل کیا ہوا ہے بھاگ بھاگ کے، وہ متاع الحیات دنیا زینتھا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقل مندوں میں شامل فرما لینا جن کو یہ بات سمجھ آ جائے اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کر سکیں، کیونکہ یہ بات کہنا آسان ہے مگر اس کو سمجھ لینا اور اس کا یقین دل میں بٹھا لینا یہ کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔